السلام علیکم، میں ہوں ازبین اور اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حج کی تیاری میں صبر و تحمل، نظم و ضبط، تیز واک، کموڈ کا درست استعمال اور موبائل کا استعمال، ہر حاجی کے لیے ضروری رہنمائی۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، لیکن یہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ صبر، نظم اور عملی تیاری کا امتحان بھی ہے۔ اگر ہم پہلے سے اپنی عادتیں درست کر لیں تو انشاءاللہ حج نہ صرف آسان بلکہ زیادہ پرسکون اور بابرکت ہو جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں حج کی تیاری کے وہ اہم نکات جو ہر حاجی کو روانگی سے پہلے اپنا لینے چاہیے۔ صبر اور نظم و ضبط کی عادت۔ حج میں رش ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، اس لیے سب سے پہلی تیاری ہے صبر۔ لائن میں کھڑے ہونے کی عادت ڈالیں، دھکے، شور اور تاخیر پر غصہ نہ کریں۔ یاد رکھیں، حج صبر کا نام ہے، شکایت کا نہیں۔ نظم و ضبط کا مطلب گروپ سے الگ نہ ہونا، وقت کی پابندی کرنا، رہنما کی بات ماننا، یہی چیزیں آپ کے حج کو محفوظ بناتی ہیں۔ حج میں روزانہ کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا ہے، اس لیے روانگی سے کم از کم 30 سے 40 دن پہلے روزانہ 2 سے 3 کلومیٹر واک کریں۔ آرام دہ چپل یا جوتے پہن کر چلیں۔ یاد رکھیں، واک نہ کرنے والا حاجی جلد تھک جاتا ہے اور عبادت میں دل نہیں لگ پاتا۔ کموڈ کے درست استعمال کی عادت۔ خاص طور پر جہاز میں واش روم کا استعمال ایک فطری ضرورت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حالت احرام میں واش روم استعمال کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، خصوصاً جہاز میں۔ اکثر حاجیوں کو سب سے زیادہ مشکل جہاز کے کموڈ میں پیش آتی ہے، اس لیے زمین پر بیٹھنے کے بجائے کموڈ پر صحیح طریقے سے بیٹھنے کی پریکٹس کریں۔ پانی کا کم اور درست استعمال سیکھیں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کوشش کریں کہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ضرورت سے فارغ ہو جائیں، تاہم اگر بہت ضروری ہو تو احرام کو ناپاکی سے بچائیں۔ کموڈ کی نشست کو پہلے وہاں موجود ٹوائلٹ ٹشو سے صاف کریں اور کچھ ٹشو لے کر نشست پر پھیلا لیں تاکہ اگر کوئی ناپاکی وہاں پر ہو تو وہ احرام یا عبایا پر نہ لگ جائے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نجاست لگ جائے تو اس حصے کو دھو کر پاک کر لیں۔ اگر جہاز کے واش روم میں پانی کم ہو تو جب ایئرپورٹ پر اتریں وہاں دھو لیں، ورنہ اپنے ہوٹل جا کر دھو لیں۔ لیکن خیال رکھیں کہ احرام کی چادر یا عبایا پاک کرتے وقت خوشبودار ہینڈ واش ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس کام کے لیے حاجیوں کا مخصوص بغیر خوشبو کا صابن بہترین ہے۔ یہ خوشبو سے پاک ہوتا ہے اور احرام کی شرائط پر پورا اترتا ہے، تاہم اگر ممکن ہو تو ہوٹل پہنچ کر اپنا دوسرا احرام باندھ لیں۔ احرام کو بدلنے سے کوئی دم واجب نہیں ہوتا۔ خواتین بھی عبایا تبدیل کر سکتی ہیں کیونکہ عبادت کی سب سے پہلی شرط طہارت اور پاکیزگی ہے، اور احرام کی چادریں یا عبایا آپ کے کپڑے ہیں جنہیں طہارت کے لیے دھو بھی سکتے ہیں اور بدل بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر حرم شریف میں واش روم کے استعمال کی ضرورت پیش آ جائے تو وہاں باہر صفائی کا عملہ موجود ہوتا ہے۔ اگر کموڈ پر کوئی نجاست ہو تو انہیں بلا کر صفائی کروا لیں۔ یاد رکھیں کہ زمین پر بیٹھنے والا سسٹم جسے WC کہا جاتا ہے حرم میں کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے سفر سے پہلے کموڈ کا استعمال شروع کر دیں کیونکہ غلط طریقے سے کموڈ استعمال کرنا بیماری اور شرمندگی دونوں کا سبب بن سکتا ہے۔ موبائل فون اور ایپس کا درست استعمال۔ موبائل آج کے دور میں حاجی کا مددگار ہے، لیکن اگر غلط استعمال ہو تو مشکل لا سکتا ہے، اس لیے موبائل کا درست استعمال سیکھیں۔ ضروری ایپس انسٹال کریں۔ نسک، میپس، قرآن اور دعاز، ٹرانسلیٹر، گوگل میپ۔ لیکن طواف اور عبادت کے دوران موبائل میں مشغول نہ ہوں، بار بار تصویریں نہ بنائیں، موبائل کو عبادت پر حاوی نہ ہونے دیں۔ یاد رکھیں، حج سیلفی کے لیے نہیں بلکہ عاجزی کے لیے ہے۔ اختتام: اگر ہم صبر، نظم،
वॉक, कमोड का दुरुस्त इस्तेमाल और मोबाइल का सही इस्तेमाल पहले से सीख लें तो हमारा हज आसान, महफूज और कबूलियत के ज्यादा करीब हो जाता है। अल्लाह हमें बेहतरीन हज नसीब फरमाए। आमीन।